نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینج یور لائف کے آخری دو سیشن 24واں اور 25واں چیپٹر لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اس میں 24واں پوائنٹ جو ہے چیپٹر ہے، اس کا ٹاپک ہے علم دین حاصل کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی راستہ پر علم کی طلب میں نکلے، اللہ اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلا دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں شریعت کے علوم بھی حاصل کرنے چاہیے۔ ہمارے اکابر نے حصول علم کو اس راہ ولایت کا ایک اہم حصہ قرار دیا ہے۔ تمام محبین کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے علاقوں میں باضابطہ علماء سے علم دین حاصل کریں۔ یہ علم خود حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے علم والوں سے سیکھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور بے شک علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، اور بے شک انبیاء کی میراث دینار اور درہم نہیں، ان کی میراث علم ہوتی ہے۔ اس سے بڑی علم دین کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے والا انبیاء کا وارث بن جائے گا۔ جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے کاروبار کو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سنبھالتا ہے، اسی طرح علماء یہ نبی علیہ السلام کے بعد دین کے کام کو اس دنیا میں سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ فقط عبادت سے انسان وہ درجہ نہیں حاصل کر سکتا جو قرب کا درجہ علم والوں کا اللہ کے نزدیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر۔ لہٰذا جو اس راہ ولایت کے مسافر ہیں، انہیں چاہیے کہ علم حاصل کریں اور اپنے عملوں کی قیمت کو بڑھائیں۔ جو راہ عشق کا مسافر ہے، اس کو علم حاصل کرنے کی حرص ہونی چاہیے۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع یعنی نفع بخش علم وہی ہے جس پر عمل کیا جائے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، بغیر عمل کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے بغیر چھت کے گھر۔ جو اپنے علم پر جتنا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم اور معرفت عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کی مثال قرآن میں یوں بیان کی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہوں۔ ہم بھی محض علم کو حاصل نہ کریں بلکہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں اس کو ڈھالیں، پھر یہ علم نور بن جاتا ہے۔ ہمارے چینج یور لائف کے سارے ٹاپکس جتنے بھی چیپٹرز تھے، یہ ہمیں علم دیا گیا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے، علماء سے ہم سیکھیں۔ اب دیکھیں، جو چینج یور لائف کے تمام سیشن پر بندہ عمل کر رہا ہے، اب اس کو غسل کرنا نہیں آتا، اس کو غسل کے فرائض نہیں پتہ، یہ پاک ہی نہیں ہو رہا، تو اس کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو علماء سے مسائل کو سیکھنا، غسل کے مسائل سیکھنا، وضو کے مسائل سیکھنا، نماز کے مسائل سیکھنا، اعمال کو جتنے بھی کام ہیں، ہر کام میں علماء سے پوچھنا، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے، ہر کام علماء سے پوچھ کر کرنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کی محبت چاہتے ہیں، راہ سلوک طے کرنا چاہتے ہیں، عشق کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، پھر اس پر عمل کریں اور مسائل کو علماء سے سیکھیں۔ اور معزز سامعین، آخری ٹاپک میں سٹارٹ میں بھی کہا کرتا تھا کہ یہ چینج یور لائف کورس گناہگار سے گناہگار ترین بندہ بھی اور مصروف سے مصروف ترین بندہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آخری ٹاپک اس کا وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ سب سے آخر میں گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ پہلے اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ مل کر ایسے اعمال بن جاتے ہیں جس کے بعد انسان کا گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جیسا کہ پہلے گزرا ہے، تنہائی میں اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانا، خلوت، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا پچھلے چیپٹرز میں گزرا ہے۔ پہلے یہی لوگ تنہائی میں گناہ کے لیے دوڑتے تھے، اب یہی لوگ تنہائی میں اللہ کی محبت کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو آخری ٹاپک ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ ان تمام نکات میں جو سب سے پہلے گزرے ہیں، سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو مکمل چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ کو چھوڑ دو۔ باغ کی نیکیاں کرنا محبین کا شعار ہے، اور کبھی بھی گناہ نہ کرنا یہ صدیقین کا شعار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حرام کاموں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حقیقت میں گناہوں کو چھوڑنا ہے عبودیت اور تقویٰ کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی بھی عبادت گزار نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے بڑھ کر کبھی کوئی عبادت نہ کی ہوگی۔ آج لمحہ فکریہ ہے، آج نسبت کے طلبگار تو کئی ہیں
محبت کے لیے سینوں کو تیار کرنے والے بہت تھوڑے. پوری دنیا میں پھر کر دیکھیں, آپ کو کوئی بندہ بھی اس طرح کا نظر نہیں آئے گا. سب میں خواہش پرستی, نفس پرستی اور ہوا پرستی رہ گئی, اور خدا پرستی سے غافل ہو کر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے, جب تک ان بتوں کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک نسبت کا نور نصیب نہیں ہوگا. آج تو جن دلوں پر بھی نظر ڈالی جاتی ہے وہاں دنیا بری ہوئی نظر آتی ہے. میرے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, حال دل جسے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا, بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. اللہ تعالی ہمیں بھی نسبت کا نور عطا فرما دیں تاکہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے, اور اعمال کی دو قسمیں ہیں, اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ. اعمال صالحہ نیک کاموں کو کہتے ہیں, اعمال سیئہ گناہوں کو کہتے ہیں. جو کام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہو اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو وہ اعمال صالحہ میں شامل ہے, اور جو کچھ اس کے علاوہ ہو وہ اعمال سیئہ میں شامل ہے. گناہ ہے کیا؟ جو مخلوق سراسر خیر ہے اس کا نام فرشتہ ہے, جو سراسر برائی ہے اس کا نام شیطان ہے, اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اس کا نام حضرت انسان ہے. انسان حالات سے متاثر ہو کر یا عادات سے مجبور ہو کر بسا اوقات اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے. اس کو معصیت کہتے ہیں. گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا. گناہوں سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے, نیکی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. گناہوں سے انسان کو ذلت ملتی ہے, نیکی سے انسان کو عزت ملتی ہے. گناہوں سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے, نیکی سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. باغ میں آیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر داغ لگ جاتا ہے. سچی توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے, توبہ نہ کرے دوسرا داغ لگ جاتا ہے, پھر توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا جائے تو یہ سیاہی گناہوں کے ساتھ ساتھ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو رین قلب کہتے ہیں, یعنی دل کا زنگ, دل کی سیاہی. قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے. یاد خداوندی ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. استغفار کی کثرت سے یہ سیاہی دھل جاتی ہے, جبکہ غفلت اور گناہوں سے یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے. جس انسان نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا دل بالکل سیاہ ہوتا ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا دل نور ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے. گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی جو لذت ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. نماز میں لذت نہیں, تلاوت میں لذت نہیں, تسبیح کرنے میں دل نہیں لگتا, نیکی کے کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. کیا پتا ہم جو آنکھوں کو قابو نہیں کرتے, غیر محرم سے نہیں بچتے, اسی کا وبال ہو. اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں فکر و مراقبے میں لذت ہی عطا نہ کرتے. بندوں کے اور اللہ کے درمیان گناہوں کی وجہ سے پردہ آ جاتا ہے. ان پردوں کو ہم جب تک نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. بزرگوں نے ایک لفظ نکالا ہے, دیدے قصور, یعنی پتہ چل جائے میرے اندر عیب کیا کیا ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, اپنے گناہ نظر آنے شروع ہو جائیں. اس لیے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے راضی ہو جاتے ہیں اس کے گناہوں کو اس کی نظر میں واضح فرما دیتے ہیں. بندے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں اس کے عیبوں کو کھول دیتے ہیں. انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا. آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے اس سے زیادہ فکر اپنے باطن کو سنوارنے کی ہونی چاہیے. ہمارے چہرے پر ذرا کوئی چیز لگی ہو تو ہم لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے, لیکن دل پر میل چڑھی ہوتی ہے. ہم اسی حال میں اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی مالک الملک ہمیں کیا کہے گا. چوری کرنا, شراب پینا, سود کھانا, زنا کرنا, غیبت کرنا, یہ سب ظاہری کبیرہ گناہ ہیں. یہ بھی بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہیں. ایک ہوتا ہے گناہ, ایک ہوتی ہے سرکشی. ان دونوں میں فرق ہے. گناہ کہتے ہیں اپنے نفس کی وجہ سے بے قابو ہو کر اللہ کی نافرمانی کر لینا, مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھنا, اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا, یہ گناہ کہلاتا ہے. ایک ہوتی ہے سرکشی, اور سرکشی یہ ہوتی ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا. یہ چیز بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھٹنا اور ایک ہوتا ہے نوٹ کا پھاڑنا. آپ کے پاس پھٹا ہوا نوٹ ہے, آپ اس کو کسی بینک والے کے پاس لے جائیں, وہاں آپ کو اس کی جگہ نیا نوٹ دے دیا جائے گا. لیکن اگر آپ بینک والے کے سامنے نوٹ کو پھاڑ دیں کہ میں اس کو نہیں مانتا, تو کیا اب آپ کو وہ نیا نوٹ دے گا؟
نہیں بلکہ آپ کو ملک کا غدار سمجھا جائے گا، تو گناہ کرنے والے کے لیے واپسی کا راستہ پھر بھی آسان ہے، لیکن سرکشی کرنے والے کے لیے واپسی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کر لے تو اسے دل میں شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ معزز سامعین، ہمارا 25واں چیپٹر یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ جو بندہ دل کی نگاہ سے، دل کے کانوں سے اس چیپٹر کو سن لے گا، وہ گناہوں سے بچ جائے گا، گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی، کچھ حیا بندہ کر لے گا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں سیاہ دل لے کے پھر رہا ہوں۔ جو لوگ گناہ گار نہیں سرکش بن چکے ہیں، وہ بھی سن کر ان کو احساس ہوگا کہ واقعی میں تو گناہ کرتا ہوں، میں نماز چھوڑتا ہوں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، میں نبی علیہ السلام کی سنت ذبح کرتا ہوں، میں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، میں تو سرکش ہو چکا ہوں۔ خدا نہ خواستہ اس گناہ پہ میری مرتے وقت مجھ سے کلمہ چھین لیا جائے، مجھ سے ایمان چھین لیا جائے، میرا کیا بنے گا؟ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ اس کی اہمیت کی بنا پر میں اس ٹاپک کو، کیونکہ تقریباً مزید 10 منٹ کا یہ سیشن ہے، اس لیے میں اس کو یہی موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 25 اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا، وہ نیکسٹ ویڈیو اور آخری ویڈیو ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔